بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال اور صحابہ کرام کی آپ سے عقیدت اور محبت۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال ابد الآباد تک آفتاب رسالت کے جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات کے انفاس پاک سے معطر تھیں سانس لینے کی سعادت حاصل، اور صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی محبوب نہیں تھی۔ دیدار مصطفیٰ انہیں دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماہ بے آب کی طرح تڑپتے رہتے۔ اس حسن بے مثال کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح بن جاتا۔ وہ چاہے کتنے ہی مخموم و رنجیدہ ہوتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی ان کے دل و جان کو راحت و سکون کی دولت مل جاتی۔ پھر وہ عالم وارفتگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت کی آرزو اور تمنا کی فضائے دلکش میں گم ہو جاتے۔ انہیں یہ اندیشہ بے تاب رکھتا کہ کہیں ان سے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراں بہا نعمت چھین نہ۔ ان کے قلوب مضطر کو اس وقت قرار آیا جب اللہ رب العزت نے آپ کے حسن و جمال پر مر پٹنے والے اشاق و اخروی زندگی میں ابدی رفاقت مصطفیٰ کا مصدع جان فضا سنایا، تو اس وقت ان کو سکون آیا، ان کو قرار آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ تو یہی لوگ ہیں جو روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ، یہ فضل خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مفسرین اکرام نے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بہت سے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان اور میرے والدین اور میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے جواب میں جو ہے سکونت فرمایا، یعنی خاموش ہو۔ تو اس پر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تو آپ نے اس صحابی کو بلا کر اس کو خوشخبری سنائی۔ اور ایک اور مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت اسی موضوع پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ ہر وقت آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں، بس جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی، اور جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو آپ سے نچلے والے درجے میں ہوں گا، یہ خیال میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ میں جنت میں آپ کی دائمی معیت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھے اپنی جان، والدین، اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے وہ انصاری صحابی زار و قطار رونے لگے، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا غم کس لیے ہے، یہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کرنے لگے وہ صحابی کہ یا رسول اللہ، جب میں خیال کرتا ہوں کہ آپ وصال فرمائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین درجات پر ہوں گے، اور ہم جنت میں جائیں گے تو ہم آپ سے نچلے والے درجوں میں ہوں گے، تو آپ سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غمزدہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دریافت فرمایا کہ ہے فلاں، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ، مجھے آپ سے متعلق اپنی ایک فکر کھائی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دیدار سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن آخرت میں آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین درجات پر فائز ہوں گے، جبکہ ہماری آپ تک رسائی نہیں ہوگی، ہم تو نیچے والے درجوں میں ہوں گے، تو ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کو جنت کے درجات میں اپنے اس امتی پر فضیلت ہوگی جس نے ان کی اتباع و تصدیق کی، تو پھر جنت میں معیت و رفاقت کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضور نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے اپنے سے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اور اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ کتب حدیث اور سیر میں اس قسم کے متعدد واقعات کا ذکر ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر صحابہ کرام کو پیش آئے۔ وہ اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ اسیران جمال مصطفیٰ آپ کی دیدار سے زندگی پاتے تھے اور انہیں محبوب کی ایک لمحہ کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اقبال کی زبان میں یوں ہم نوا ہوتے تھے کہ میرے ساتھی آ مل کر روئیں، میں ہو تو ایک ہی شان حسن و جمال کے کشتہ ہیں۔ ان مشتاقان دید کے دل میں ہر لمحہ یہ تمنا دھڑکتی رہتی تھی کہ ان کا محبوب کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو، اور وہ صبح و شام اس محبوب کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو راحت و سکون پہنچاتے رہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سیرت و صورت میں ایسا یکتا و تنہا اور بے مثال بنایا تھا کہ کائنات رنگ و بو میں کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا، کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن۔ صحابہ کرام اول تا آخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ولہانہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی نہ مال و اولاد کی، وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانتے تھے۔ انہوں نے جس ولہانہ عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی، اور نہ قیامت تک اس بے مثال محبت کے مظاہر دیکھنے ممکن ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں جب 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ کے شرف دل نواز سے مشرف ہوا کرتی تھی، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئیں۔ جانے نثاران مصطفیٰ سراپا انتظار تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بالآخر وہ مبارک اور مسعود لمحہ ایک دن حالت نماز میں انہیں نصیب ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر کے سپرد تھے، پیر کے روز
तमाम सहाबा इकराम सदीक अकबर की इब्तिदा में हस्बे मामूल बाजमात नमाज अदा कर रहे थे कि आपने कदरे फाका महसूस किया। आगे रिवायत के अल्फाज हैं कि आपने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाकर खड़े खड़े हमें देखना शुरू फरमाया, गोया आपका चेहरा अनवर कुरान का वर्क हो। फिर मुस्कुराए और हजरत अनस अपनी कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की खुशी में करीब था कि हम लोग नमाज छोड़ बैठते, नमाज को तोड़ देते। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ियों पर पीछे पलटे ताकि सफ में शामिल हो जाएं, और उन्होंने ये समझा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए। उन पर कैफियत कैफ लम्हात के मंजर कशी रिवायत में यूं की गई है कि जब पर्दा हटा और आपका चेहरा अनवर सामने आया तो ये इतना हसीन और दिलकश मंजर था कि हमने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। और मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज मनकूल हैं कि हम दौरान नमाज आपके बाद तशरीफ लाने की खुशी में हैरत ज़्यादा हो गए, यानी नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं रही। और अल्लामा इकबाल ने हालत नमाज में हजूर के आशिक़े ज़ार हजरत बिलाल के हवाले से दीदार मुस्तफ़ा के मंजर की क्या खूबसूरत लफ्ज़ी तस्वीर कशी की है कि अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। यानी कबो बेश यही हालत हजूर के हर सहाबी की थी। शारिखीन हदीस ने आपका जो है अपने ज़ौक़ और अपने शौक़ के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि बस करीब था, यानी हमने इरादा कर लिया था कि दीदार की खातिर नमाज छोड़।